پارلیمنٹ میں آج قرارداد پیش کی، پرائیویٹ ممبرز ڈے، اجرت میں بلایا گیا اجلاس، کیونکہ کل رات جو حکومت کے مذاکرات ہوئے اس کے بعد یہ شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد پیش ہوئی، قرارداد وہی پیش کی گئی جس کا مسودہ لاہور میں مذاکرات کے دوران طے کر لیا گیا تھا، اور اس میں کیونکہ یہ بات علی محمد صاحب نے بتائی۔ قرارداد پیش کی ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں جو وفاقی وزیر تھے سابق، امجد نیازی، انہوں نے پیش کی۔ حکومت کے کسی وزیر نے پیش نہیں کی، لیکن حکومتی پارٹی کے ایک رکن نے پیش کی۔ اس پر اپوزیشن نے بہت ہی اعتراض کیا اور اس پہ بڑا واویلا بھی ہوا۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پیپلز پارٹی آج اس نے غیر حاضر کیا اپنے آپ کو اجلاس سے۔ میرا ٹیلی فون، میرا ان باکس، میرا ای میل سب بھری پڑی ہیں سوالات سے مختلف لوگوں کے کہ پیپلز پارٹی اپنا موقف واضح کرے، کیا وہ اس معاملے میں فرانس کے ساتھ ہے؟ اور یقین کریں میرے لیے یہ بہت پینفل تھا، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی کے تختے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اپنی سیکیورٹی پر مامور جو کرنل رفیع تھے ان سے یہ بات کہی کہ کرنل صاحب آج احمدی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے وہ اس سے احمدیت اور یہ جو فرقہ بازی ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا۔ وہ پارٹی جس کے بانی کو جب سزائے موت دی گئی اور وہ جا رہا ہے تختہ دار پر اور کہہ رہا ہے کہ آج احمدی بہت خوش ہوں گے، اور پھر یہ ویڈیوز موجود ہیں احمدیوں کی جس میں یہ کہہ رہے ہیں ایک احمدی کہ میں نے ہاتھ باندھے ذوالفقار علی بھٹو کے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ کیا، اور اس کو سزا اس لیے ملی کہ اس نے ہمارے بارے میں اس طرح سے بات کی اور ہمیں غیر قانونی قرار دیا۔ اور میں نے جب یہ پچھلا ایک پروگرام کیا تھا تو احمدیوں کا ایک چینل لنڈن میں اس نے کہا کہ جی یہ ہم سب کچھ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ قطعی نہیں، نہ کوئی شہرت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، یہ تو ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، جزا جو بھی ہے یہ تو میرے اللہ اور کسی بھی انڈیویجول کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ کوئی کسی دنیاوی مقاصد کے لیے یہ نہیں ہے۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کو نہ دیکھ کر نہایت افسوس ہوا۔ یہ کون سا لبرلزم ہے؟ بھٹو جتنے بھی لبرل تھے ناموس رسالت پر قربان تھے، وہ انہی کی حکومت میں جو یہ احمدیت تھی اس پر پابندی لگائی گئی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج احمدی جو ہیں بہت ساری جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، انڈکلیئرڈ ہیں، اور یہ جو اس وقت پاکستان میں جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اس کی ایک انویسٹیگیشن کروائیں۔ پیپلز پارٹی کی وہاں پر غیر موجودگی، بڑے اس نے سوال اٹھایا اور بڑے لوگوں کا دل دکھایا۔ اس پر سیاست بلاول بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، آج وہ نہیں آیا جس پر اس کے نانا یہ کہتے ہوئے تختہ دار کی طرف گئے کہ آج وہ خوش ہوں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ساری سازش ہے اس کے پیچھے ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اور آج وہ پارٹی اسمبلی سے غیر حاضر تھی فرانس کو خوش کرنے کے لیے، جائیدادوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسری پارٹی کا ذکر سن لیں، آج سیاسی منافقت اپنے زوروں پر تھی قومی اسمبلی میں، نون لیگ۔ تو جس نے یہ جو گروپ ہے لبیک، یہ کریٹ کب ہوا تھا؟ جب پھانسی ہوئی، آپ سب کو پتا ہے، یہاں 12 گاؤں میں جب لوگ دفنانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں آئے تو تب جو لبیک تھی اس کی کریشن ہوئی، اور وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا سب کچھ۔ اور پھر جو 3 دن پہلے شاہد خاقان عباسی نے جو پی ڈی ایم کے بطور سیکرٹری جنرل جو جاری کیا پریس ریلیز، اس میں بھی لبیک پر تنقید کی تھی۔ اور آج وہ سب سے پہلے تو کریڈٹ لیتے رہے، نعرے لگاتے رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور پھر نواز شریف زندہ باد۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ نواز شریف زندہ باد ناموس رسالت میں کہاں سے آ گیا۔ بڑا ہی آج وہ ایک شرمناک منظر تھا کہ جس میں یہ لوگ غلام ہیں شریف خاندان کے نون لیگ والے۔ آج یقین ہو گیا، بالکل غلاموں سے بھی بدتر ہے مجھے لگتا ہے۔ وہ وہاں پر نعرے، اور جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں پہ کیا بیچتا ہے نواز شریف؟ کیا اس کی اوقات ہے؟ کیا اس کی حیثیت ہے کہ آپ اس کے نعرے اس کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ لیکن پھر جو تھا نا اندر کا، جو جیسے کہتے ہیں نا خوب سے باطن، وہ کیسے باہر آیا؟ میں انہی کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں۔ آج ناموس رسالت اگر قومی اسمبلی میں ہے تو اس شخص کی وجہ سے جو ابھی بھی کوٹ لکھپت جیل میں بند ہے، ان ہزاروں لوگوں کی وجہ سے جو آج بھی چوک یتیم خانہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سینکڑوں لوگوں کی وجہ سے جو پاکستان کے گلی کوچوں میں باہر آئے اور جنہوں نے آ کے کہا کہ ناموس پر ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اس گروپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ کے احسن اقبال صاحب؟
ذرا سنوا دیجئے ان کی زبانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ایوان کے پرویو سے باہر نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس قابل ہوتے، اگر آپ اتنے سچے دل والے ہوتے، اگر آپ کسی کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے تو حکومت کا یہ معاہدہ اس تنظیم کے ساتھ نہ کرنا پڑتا. آپ تو سوئے ہوئے تھے، آپ تو ان کو جتھا بنا رہے ہیں، آپ تو حمایت کر رہے ہیں حکومت کے ہر ایکشن کی. یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، حکومت کے یہ ایکشن کریں. اور آج جب آپ نے دیکھا، آپ کتنے چھوٹے لوگ ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ آج پوری قوم باہر نکل آئی ہے، پورا پاکستان بند ہو گیا، ناموس رسالت پر پورے پاکستانیوں کے دل دھڑک رہے ہیں، تو آج آپ اس کا کریڈٹ لینے آ گئے. اور مولانا اسد محمود جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت ہے اور میں ایوان کو نہیں چلنے دوں گا. کہاں تھے آپ اور آپ کے بابا؟ کہاں تھے وہ سب جب یہ بچے سڑکوں پر ذبح ہو رہے تھے، جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی؟ اور آج بھی کسی نے بات کی ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی؟ وہ آج بھی وہ شخص جس نے اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ میری جان چلی جائے، وہ آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں بند ہے. ابھی تک وہ باہر نہیں آیا، اپنی رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ناموس کے لیے ضروری ہے وہ کام کیا جائے. تو آج حکومت کو دیکھیں، جب آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تو آپ آ کے ایک وزیر سے کہیں کہ وہ پیش کرے اس کو، اون کریں اس کو. آپ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پرائیویٹ ممبرز ڈے ایک ممبر سے اس کو کروا دیا اور پھر پرائم منسٹر کی غیر حاضری میری سمجھ سے بالاتر ہے. وزیر اعظم صاحب، ناموس رسالت سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور شاید پوری دنیا کے لیے بھی. اور آپ وہاں پر پارلیمنٹ میں آپ ہیں لیکن آپ ایوان میں نہیں آتے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو دیکھ کے آیا ہوں، میں ویسٹرن ڈیموکریسی کو دیکھ کے آیا ہوں. کبھی دیکھا آپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہ وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ آ کے قوم کو، اپنے آپ کو وہ جواب دہ سمجھتا ہے، لیکن آپ تو جواب دہ ہی نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. آج ناموس رسالت ایک کی منافقت کو ایکسپوز کیا پورے پاکستان پر. عدیل وڑائچ، کیا کہیں گے آپ؟ سمیع صاحب، جو ملک کی صورتحال ہے اور خدا کر کے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پہنچا اور جو اس وقت کنڈیشن ہے، لاہور میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد آج وہ مسودہ جو ہے ایک قرارداد کی صورت میں ایوان میں آیا، تو آج وہ سیاسی جماعتیں آج اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اس میں حکومت، اپوزیشن، یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں، یہ ہر مسلمان کا معاملہ تھا. اور اس معاملے کو اتنا پولیٹیسائز کیا گیا اور جو سپیکر کے ارد گرد گھیراؤ جس طرح نون لیگ نے کر دیا، تو ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی بجٹ سیشن چل رہا ہے. یہ تو عام آدمی کے جذبات کی ترجمانی تھی. اگر ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پر پرائیویٹ ممبر نے ہی ظاہر قرارداد پیش کرنی تھی، وہ قرارداد پیش ہوئی تھی، اس کا جو متن تھا وہ سب کو پڑھ کر سنایا گیا. اس کے بعد اپوزیشن نے کہا جی اس پہ ہمیں وقت دیا جائے. اپوزیشن کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. کس بات پہ اپوزیشن کو کنسلٹ کرنا تھا؟ اس سارے معاملے میں اپوزیشن نے کون سا ایسا پازیٹیو کردار ادا کیا جی کہ یہاں اس وقت ان کو بٹھا کر جی ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ ایک معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ کی وجہ سے جمعے تک چلا گیا ہے، ایڈجرن ہو گیا ہے. تو اب یہ جو قرارداد والا معاملہ ہے، پھر اس پہ خصوصی کمیٹی بننی تھی. اپوزیشن کیا چاہتی ہے بنیادی طور پہ کہ نہیں، ہمیں بھی پوچھا جائے، آپ کو پوچھا جائے، آپ کو ایوان میں آ کر آپ نے جو بات کرنی تھی، آپ کو خطاب کا موقع دیا گیا، تو یہی آپ نے اپنا کردار ادا کرنا تھا. وہ قرارداد پیش ہوئی، ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی، اس پہ جی یہ حکومت کو پیش کرنی چاہیے. جب حکومت آپ کو بتا رہی ہے، حکومت اس کی آنرشپ لے رہی ہے کہ جی وہاں پر جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر اتفاق ہوا ہے، نہیں جی یہ حکومت کو پیش کرنی چاہیے، فلاں کو کرنی چاہیے، ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے، فلاں کمیٹی نہیں بننی چاہیے. تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی سیاست جو ہے، مجھے تو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا. صدیق جان، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے بعض اوقات، اور بعض اوقات میں نے دیکھا بڑی ہی آپ یعنی بڑی جو جیسے انسان بڑی ڈیپ سوچ میں ہو، اس طرح سے آپ ایوان کی کاروائی اوپر سے دیکھ رہے تھے. ہمارے ساتھ شیئر کریں کیا آپ نے دیکھا اور کیا آپ کے دل پہ گزر رہی تھی اس وقت؟ دیکھیں سمیع صاحب، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب روسٹم پر گئے، اس پہ ڈائس پہ گئے جو جہاں پہ اسپیکر صاحب بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شور صاحب بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور لیکن جو لوگ شروع میں بالکل بیٹھے تھے انہوں نے یہ رپورٹ کیا جو اب تمام چینلز پہ چلا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، کیونکہ کچھ چیزیں تو میں نے سنی، اور وہاں پہ دیکھیں جب نور اللہ قادری خطاب کر رہے تھے تو ایک ممبر نے ان کو کہا بغیرت انسان. یہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، آپ کی پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں جب نور اللہ قادری صاحب نے
یوں شروع کیا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ابھی انہوں نے اتنا کہا تھا کہ شیم کے نعرے لگ رہے ہیں نون لیگ کے بینچوں کی جانب سے. اور یہ جو شاہد خان عباسی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ جو رپورٹ ہوا کہ انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کر دوں. اندازہ لگائیں یہ لیول. اب آپ دیکھیں, اور بات ہے ناموس رسالت کی, اور ہر شخص کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے آج. اور یہ دیکھیں آپ, کیونکہ وہ اصل میں نا مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد, وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو دیکھیں نا, ان کو مذہبی ان کی جو سیاست ہے نا اس کو نقصان ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناموس رسالت تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے. یعنی وہ بھی کہاں تھے سوئے ہوئے؟ اگر آپ کا مسئلہ تھا, آپ کے ابا جان کہاں پہ تھے؟ مریم نواز کہاں پہ تھی؟ بلاول بھٹو کہاں پہ تھے اتنے دن؟ وہ جو معاہدے ہو رہے تھے, ان کے مذاکرات ہو رہے تھے, وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا کہ ہم اس کو پیش کریں گے. جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو فرانس کے سفیر کے حوالے سے اسمبلی میں پیش کریں گے, تو کیا اس اپوزیشن کا فرض نہیں بنتا تھا یہ روزانہ جو ٹائیں کرتے ہیں نواز شریف پر وہاں پہ, کہ یہ پوچھتے کہ ہمیں بتایا جائے. آج تک کسی اسمبلی ممبر نے جو اپوزیشن سے جس کا تعلق ہے, بلاول بھٹو یا مریم نواز یا کوئی بھی ان کا شخص, کسی نے یہ کہا پریس کانفرنس میں حکومت سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جی آپ کا کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے, ہمیں بتائیں آپ لبیک کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. یہ تو جب لبیک سڑکوں پر آئی ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ, یہ تو معاملہ اتنا زیادہ عوامی ہے, تو یہ آ گیا کریڈٹ لینے کے لیے. صدیق جان دیکھیں سمیع صاحب, انہوں نے جب پی ڈی ایم بنائی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مسائل جو درپیش ہیں, جو سب سے بڑے پاکستان کے پاکستانیوں کے مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے اور جن کی ضرورت ہے, اس کا انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا. کیا اس ایجنڈے میں یہ چیز شامل تھی کہ حکومت کو, اداروں کو ناموس رسالت پہ بات کرنی چاہیے؟ کیا اس میں یہ تھا؟ نہیں تھا اس میں. چلے ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں مانتی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے نا ایم اے کے پلیٹ فارم سے, کے پلیٹ فارم سے کر لیتے نا, نہیں کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بندے نے 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, میں ملی یکجہتی کونسل میں جاؤں گا تو میرا, میں پی ڈی ایم میں آؤں گا تو میرا یہ موقف. بالکل. اچھا, اور مریم صاحبہ کو کراچی کیمپین جا کر چلانے کا تو ٹائم مل گیا, لیکن یہ جو ساری ایک ادھر پاکستان میں جو ایک کوہرام مچا ہوا ہے, اس ایشو پر بات کرنے کے لیے مریم صاحبہ بہت بیمار ہیں اور وہ شاید بات نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ دیکھیں نا, شاہد خان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب جو تقریریں کر رہے تھے, انہیں کہنا ہے کہ ادھر میاں صاحب کو کہنا کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ دلوں کے وزیر اعظم وہ ہیں, لیڈر وہ ہیں. عمران خان تو جعلی وزیر اعظم ہے نا, سلیکٹڈ ہے, ووٹ تو عوام نے نواز شریف کو دیے تھے. شہر میں احتجاج ہوا ہے نا, فرانس کی ایمبیسی کے سامنے, لندن میں احتجاج ہوا ہے, امریکہ میں نیو یارک میں احتجاج ہوا ہے, امریکہ میں ہزاروں پاکستانی مسلمان اور دوسرے مسلمان آئے ہیں. نواز شریف صاحب بھی کسی مظاہرے میں شرکت کریں وہاں پہ جا کے ٹویٹ کر دیں, ایک سے ٹویٹ کر دیں, ٹویٹ تو کر سکتے ہیں نا. یہ جو ابھی وہ اتنا وہ کر رہے ہیں, اصل میں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہو رہی ہے ساری سیاست. سمیع صاحب آپ کو یاد ہوگا جب جوائنٹ سیشن کشمیر کے اوپر ہوا تھا, معاملہ کشمیر کا تھا, اور تصویریں کس کی لے کے آ گئے, نیب میں جو گرفتار ان کے رہنما ہیں ان کے, اور اس دن نعرے جو ہے وہ لگنے چاہیے تھے مودی کے خلاف, لگے عمران خان کے خلاف. مذمت ہونی چاہیے تھی بھارت کی فوج کی, مذمت ہوئی پاکستان کی فوج کی. یہ حالات ہے آپ کی پارلیمنٹ. پھر کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں چل رہی. اچھا ایک اور بات, میں عدیل وڑائچ آپ سے, بہت سارے ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, اس میں حامد میر صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے بڑا, انہوں نے اس معاملے میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے بھی ٹویٹس کیے اور اس معاملے پر آواز بلند کی. پورے پاکستان کے میڈیا کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. ندیم ملک صاحب نے بھی اس حوالے سے یہ چلایا کہ جو شاید جو حکومت ہے وہ ابھی کہیں نہ کہیں کوئی لے تو لال سے کام لے رہی ہے. ایک ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے کسی طریقے سے وقت گزارنے کی بات کر رہی ہے. جو ایگریمنٹ ہے جس طریقے سے ہویا, جس طریقے سے بتایا گیا, جو شیخ رشید صاحب کی جو ویڈیو چیٹ تھی, اس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہوا شاید نظر نہ آئے. کوئی تاخیری ہتھ کنڈے, کسی طریقے سے ٹائم بائی کرنے کی کوشش. آپ کو بھی لگتا ہے, فیلنگ آپ کی بھی ہے؟ سر دیکھیں, اس میں سب سے جو معاہدے میں سب سے اہم نقطہ کیا تھا, سب سے بڑا نقطہ کیا تھا, جس کو یہ اس جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سے کمٹمنٹ یہ کی گئی کہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے جائے گا. پارلیمنٹ میں تو یہ معاملہ آ گیا. اب باقی جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ظاہر ہے, اس میں جو امن و امان کی صورتحال, پبلک آرڈر, اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن سمیع صاحب میں یہاں ایک چیز میں واضح کروں. دیکھیں, ناموس رسالت کے حوالے سے اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے جتنا کام عمران خان نے کیا ہے, دیکھیں ان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے. اور اس وقت جب پوری عدیل وہ جو انہوں نے کیا کام, کوئی کریڈٹ تو ان سے نہیں لے رہا. اصل تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. سمیع صاحب ایک ماحول لیکن ضرور بنایا گیا کہ حکومت شاید اس معاملے پر بالکل ہی شاید کوئی دلچسپی نہیں لے رہی. دیکھیں آج قرارداد میں ایک چیز جو ہے
کہ جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں یہ ریاست کا اختیار ہے, ریاست کی ثوابدید ہے, یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سچے عاشق رسول, یہ تمام مسلمان, ان کے جذبات, ان کے حوالے سے بھی یہ حساس معاملہ ہوتا ہے. اس معاملے کو بھی عدیل وڑائچ, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بات بھی درست ہے کہ ریاست ہی کرتی ہے ان معاملات کا فیصلہ. تو جس وقت ریاست نے جا کے دستخط کیے ایک معاہدہ, تب ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں تھا, یہ اب ذمہ داریوں کا احساس آیا. سمی صاحب, بہت سے, آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات جو ہیں نا شاید اب پارلیمنٹ میں آئیں گے. جب اب آج کیا ہوا, آج اپوزیشن بار بار کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اب معاہدے لے کر آئیں, ان معاہدوں پہ بات ہوگی, یہ بات اب دبی نہیں رہے گی, یہ بات معاہدے ہوں گے, اس میں جن لوگوں نے ظاہر ہے یہ معاہدے کیے ان کی کلاس لی جائے گی. اس میں جو خود حکومتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ غلطیاں شاید ماضی میں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسی نظیر جو ہے وہ شاید قائم ہونے جا رہی ہے اور ایک پرنسپل طے ہو جائے گا کہ مستقبل میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ایک پالیسی بھی بنانی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست جو ہے وہ معاہدے کرتی پھرے اور حساب دیتی پھرے, جی میں نے یہ فلاں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. بہرحال سمی صاحب, یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے اور اس معاملے پہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے اجلاسوں پہ بڑی گرما گرم بحث جو ہے متوقع ہے. چودھری اعتزاز احسن کی یہ بات مجھے یاد آتی تھی جو انہوں نے آزاد جوڈیشری کے حوالے سے کہی تھی کہ آزاد منش لوگ چاہیے آزاد جوڈیشری کے لیے. آپ یقین کریں, آزاد منش دلیر حکمران چاہیے جن کی فائلز نہ ہوں, جو دولت کے پیچھے مرے نہ جا رہے ہوں, جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکیں کہ اگر آپ نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات کہی تو ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے, اور ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہماری تجارت کا کیا بنے گا, اس لیے کہ ہم بلیو کرتے ہیں اپنے اللہ پر. اور یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, اس قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے. اگر ایران سروائیو کر سکتا ہے امریکہ سے لڑائی لڑ کے, تو پاکستان کو تو کسی مغربی دنیا نے دیا ہی کچھ نہیں, عوام کے نام پر لوٹا گیا. قوم تو آج بھی غریب ہے, قوم کو تو آج بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا, یہ نہیں, یہ تو ان کو نہیں ملے گا. وہ شور کوٹ میں بیٹھا ہوا غریب بچہ جب میں جاتا ہوں تو اس کو آج بھی نہ پینے کا پانی ہے, نہ کوئی میڈیسن ہے, نہ کوئی اسکول ہے, اس کا کوئی کیریئر ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے, پھر بھی پاکستان کے لیے مرتا ہے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بھر لیے ہیں, یہ مغرب کی غلامی سے نکلنے کا تصور ہی نہیں کر رہے. کہاں لے جائیں گے یہ سب کچھ, اور کتنا لالچ صدیق جان, کتنا لالچ. اور دیکھیں سمیع صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ معاملہ پارلیمنٹ میں آگے, لیکن عوام دیکھ رہے ہیں نا, آج عوام نے دیکھا, ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے گا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ تو آنا بھی شروع ہو گیا ہے. سب سے زیادہ کیا چیز ڈسکس ہوگی, شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا. آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف معاملہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے. اب مجھے بتائیں, آج کے جو اجلاس ہے نا سمیع صاحب, جو آج اجلاس ہوا ہے جو ہم اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں, اس اجلاس کو پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہوگا, پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہوگا, اس پہ نظریں ہوگی پورے دنیا کی میڈیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہے, ایک بڑی خبر ہے انٹرنیشنل. لیکن وہ کیا دیکھیں گے کہ یار یہ ان کی پارلیمنٹ ہے, یہ ان کے عوامی نمائندے ہیں, یہ وہ ایوان ہے جس کو یہ مقدس کہتے ہیں جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں, اور پھر لوگ کیسے اس پارلیمنٹ میں یقین کریں. پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اور اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, وہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں, وہ اور اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. بھئی جب وہ آپ لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ آپ ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے, آپ کشمیر کی بات نہیں کر سکتے, آپ عوام کی بات نہیں کر سکتے, آپ وہاں پہ بغیرت کی گالیاں دیتے ہیں, آپ وہاں پہ سیٹیاں بجاتے ہیں, آپ وہاں پہ ایسی, سمیع صاحب میں تو آپ ریگولر کیونکہ کور کرتا ہوں سیشن کو, ایسے وہاں پہ اشارے ہوتے ہیں, ایسے وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ آپ گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے, ایوان میں جو ہو رہی ہوتی ہیں, جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہوگا. پھر کیسے اس کو مقدس کہا جائے گا, کیسے لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی. جو ناموس رسالت پہ بات نہیں کر سکتے آرام سے, تحمل سے. آج آپ نے دیکھا کیا ہوا, سیاست ہو رہی تھی, الزامات لگائے جا رہے تھے, گالیاں دی جا رہی تھیں اور ہلڑ بازی ہو رہی تھی. یہ صورتحال ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. عدیل, آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو رول ماڈل ہیں, جو ان 272 حلقوں سے اٹھ کر عوام نے یہاں بھیجے ہیں. انہوں نے دولت کی بنیاد پر آئے, یہ انہوں نے یہاں پر آ کر ترجمانی کرنی ہے. یہ ترجمانی انہوں نے اپنے مفادات کی, آج عوام کے جذبات کی ترجمانی ہونی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ تو اس معاملے کو حل کرنے لے جا رہی ہے نا, ایک پیش رفت تو ہوئی ہے نا, معاملہ قرارداد آ گئی ہے,
لیکن آج اس پہ پوائنٹ سکورنگ کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا، ہمیں ساتھ بٹھائیں، اس میں ہم فلاں چیز ایڈ کریں، یہ میں تو جس کی وجہ سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہوسٹیج بنا سکتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، تمہاری وجہ سے تو یہ معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، تم تو کہیں تھے ہی نہیں، تم تو ایول کے ساتھ تھے، تم تو مغرب کے ساتھ ہو، آپ کے ابو جان نے تو لندن میں پناہ لی، یہ کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول